سورہ النازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 32 اینڈ 33 جز اما پارہ 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم پہلی آیت کو شروع کرتے ہیں. والجبال ارساها، پہلا ورڈ ہے واو حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، یعنی کہ وہ ورڈ جو دو لفظوں کو یا دو سینٹینسز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، تو واو کا ترجمہ ہوگا اور، اینڈ. الجبالا، الجبالا ال سے شروع ہو رہا ہے، تو ال سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، یعنی کہ پراپر ہوتے ہیں. معرفہ جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، ڈیفینیٹ ناؤن یعنی کہ پراپر ہے. اور ال کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے دا، لیکن اردو میں ہر جگہ ہم ترجمہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کی موجودگی ال کی وہ انڈیکیٹ کرتی کہ وہ لفظ معرفہ ہے یعنی کہ پراپر ہے. جبالا، یہاں پر چونکہ یہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اسم ہوگا. ہر وہ لفظ جو ال سے شروع ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور چونکہ اس اسم کے آخر میں لام کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، تو یہ نصب سٹیٹس میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں منصوب ہو جائے گا، ایکوزیٹو ناؤن ہوگا. ہر جگہ زبر کا مطلب نصب نہیں ہوگا. انشاءاللہ جہاں پر کوئی الگ سا کمبینیشن ہم دیکھیں گے تو وہاں پر ہم لوگ ایکسپلین کریں گے کہ کیا کہاں پر وہ نصب نہیں ہوگا. اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں جیم، با، لام. قرآن کریم میں 41 ٹائمز الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ آئے ہیں. جبال از دا پلورل آف جبل. جبل یعنی ایک پہاڑ، جبال یعنی بہت سارے پہاڑ، تو یہ جمع کا صیغہ ہے جبال، اور جبال کا مطلب ہوگا بہت سے پہاڑ. ٹھیک ہے، ماؤنٹینز. نیکسٹ ورڈ از ارساہا. یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ دو ہیں، ارسا پلس ہا. ارسا یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں رو، سین، واو. قرآن کریم میں 14 ٹائمز آیا ہے، 14 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. رو، سین، واو روٹ لیٹر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے کسی جگہ پر ٹھہرنا یا اور اس کا استوار ہونا. اب یہاں پر چونکہ پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے تو ارسا کو اگر ہم فعل ماضی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس نے جما دیا، استوار کر دیا، یعنی اللہ رب العزت نے گاڑ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ زمین میں جو ہے پہاڑ گڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے پیگز یعنی سٹیکس جو ہوتے ہیں، میخیں جو ہوتی ہیں جس طرح گاڑ دی جاتی ہیں، ویسے ہی پہاڑ زمین میں گڑے ہوئے ہیں. ہم ترجمہ کریں گے اس نے گاڑ دیا. ہاں یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور یہاں پر یہ ضمیر متصل آبجیکٹ کے طور پر یعنی مفعول کے طور پر آ رہی ہے. اور مفعول یعنی کہ جب آپ سوال کریں کہ یہ اس نے گاڑ دیا، کس کو گاڑ دیا، تو ہاں اس کو گاڑ دیا، اس کو یعنی اس پہاڑ کو گاڑ دیا. تو یہاں پر یہ آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے، ارسا اس نے گاڑ دیا، ہاں اس کو کس کو، اس پہاڑ کو. اب یہاں پر ہا کی جو ضمیر ہے الجبال کی جانب منسوب ہو رہی ہے، کیونکہ ہا یہاں پر فیمنن ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اور الجبال بھی مؤنث کا صیغہ ہے، جبال مؤنث کا صیغہ ہے. تو یہاں پر اسی لیے ہا یعنی پہاڑ. اب ہم پوری آیت کا ترجمہ کریں تو واو اور الجبالا پہاڑ، اور پہاڑ ارسا اس نے گاڑ دیا، ہا اسے یعنی ان پہاڑوں کو، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرم کر دیا، جما دیا. آیت نمبر 33. متاعن، یہ بھی اسم ہے. یہ اسم کیسے پتا چل رہا ہے؟ چونکہ یہ ڈبل فتحہ دو زبر پر اینڈ ہو رہا ہے، تو جب بھی کوئی ورڈ تنوین یعنی ڈبل حرکت پر اینڈ ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ضمتین، فتحتین، کسرتین، تو پھر وہ اسم ہوگا. تو دو پہچان ہم نے دیکھی، ال سے شروع ہونے والے اسم ہوتے ہیں اور تنوین پر ختم ہونے والے اسم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے کیٹیگریز ہیں اسم کی. اب متعن یہ اسم ہے، اور چونکہ یہ فتحتین یہ سنگولر اسم ہے، واحد اسم ہے، اور یہ فتحتین یعنی دو زبر پر اینڈ ہو رہی ہے، تو زبر پر اینڈ ہونے والے ہمیشہ نصب سٹیٹس میں ہوتے ہیں، منصوب میں ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پر اس میں منصوب، الجبالہ بھی اس میں منصوب ہے، متعن بھی اس میں منصوب ہے. متعن کے روٹ لیٹرز ہیں میم، تا، عین، اور یہ قرآن کریم میں 70 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ. متعن کا معنی ہوگا فائدہ، تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے فائدے کا سامان. لکم میں یہاں پر دو الفاظ ہیں، لا اور کم. لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، یہاں پر لا کا ترجمہ لیے ہوگا، فور ہوگا. اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور یہ جو اٹیچ پروناؤن ہے پرسنل پروناؤن کے طور پر آ رہا ہے.
تو کم کا ترجمہ ہوگا یو آل، تم سب کے، اور لا لیے. اور چونکہ یہ حرف جر ہے لام، تو ہمیشہ جب حرف جر کا ترجمہ اردو میں کیا جائے گا تو پہلے آگے کا اسم پڑھا جائے گا، اس کے بعد حرف جر ہے اسے پڑھا جائے گا. کم کا پہلے ترجمہ کریں گے، لا کا بعد میں کریں گے. تم سب کے لیے، انگلش میں کریں گے تو فار یو، یو آل، یہ سیدھا ہوگا. متعن فائدے کا سامان ہے، لکم تمہارے لیے، و اور دوبارہ سے آ گیا حرف عطف کنجنکشن، واو یعنی اور، لی، یہ جو لا ہے اور یہ جو لی ہے دے بوتھ آر سیم. کبھی یہ جو حرف جر ہے لا، اس کو لی بھی لکھا جاتا ہے اور لی کو لا بھی لکھا جاتا ہے، دونوں ہی سیم ہے. جنرلی لا اٹیچ پروناؤن کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ضمیر متصل کے ساتھ لکھا جائے گا تو یہ لا کی صورت میں آئے گا، اور کسی اسم کے ساتھ آ جائے گا تو لی کی صورت میں آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ انعام ایک اسم ہے، ناؤن ہے، تو اسی لیے لی آ گیا. ناؤ لی کا ترجمہ ہوگا فور، کیونکہ یہ بھی پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے. لی لیے، انعام یہ اسم ہے، اور اسم جو ہے یہاں پر زیر کے ساتھ آ رہی ہے، کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، تو یہ جینیٹو اسم ہے، یعنی کہ اس میں مجرور ہے، جر سٹیٹس میں ہے. اب جو زیر کے ساتھ ہوگی وہ جر سٹیٹس میں ہوگی. اس اسم کے روٹ لیٹرز ہیں نون، عین، میم، اور یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 140 مرتبہ 140 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں. یہ جو نون عین میم ہے روٹ لیٹر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اچھی حالت. اسی نون عین میم سے بنا ہے نعمت. ٹھیک ہے، ہم جو کہتے ہیں نا بلیسنگز، فیورز، تو نعمت یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی حالت کو بحال کر دے، وہ نعمت ہے. اسی سے بنا انعام. انعام ایکچولی یہ پلورل فارم ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا سنگیولر ہے نعامن. نعامن کہا جاتا ہے اونٹ کو. اونٹ بہت خوشحال ہونے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے. عربوں کے لیے بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی اونٹ، اسی لیے اس کو نعامن کہا جاتا ہے. لیکن جب یہ نعام پلورل فارم میں آئے گا، جمع کے صیغے کے نعام کے فارم میں آئے گا، تو اس کا مطلب ہوگا مویشی، چوپائے، یعنی کیٹلز آئے گا. نعامن آئے گا تو صرف اونٹ لیا جائے گا، لیکن انعام آئے گا تو یہاں پر بہت ساری چیزیں اس میں اور انکلوڈ ہو جاتی ہیں، بکری، گائے، بھیڑ وغیرہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اونٹ شامل ہو. انعام میں اونٹ شامل ہوگا تبھی وہ انعام کہلائے گا، باقی دوسرے مویشیوں کے ساتھ، دوسرے چوپایوں کے ساتھ. اور انعام کا مطلب ہوگا مویشی، چوپائے. پھر نیکسٹ ورڈ ہے کم. کم یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور کم کا ترجمہ ہوگا یو آل، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا لکم میں. اب یہاں پر جو کم ہے یہ اضافت کے طور پر آ رہا ہے جر کے سٹیٹس میں. یعنی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا، جب بھی کوئی اسم اٹیچ پروناؤن سے اٹیچ ہوتی ہے، اسم اور ضمیر متصل جڑ جاتے ہیں، یعنی ناؤن اور اٹیچ پروناؤن جڑ جاتے ہیں تو وہ اضافہ بناتے ہیں، مرکب اضافی پوزیسو کمپاؤنڈ بناتے ہیں. تو یہ پوزیسو کمپاؤنڈ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کا کی کے کا ترجمہ آ جاتا ہے، اپوسٹروفی ایس کا، آف کا ترجمہ، یا پھر کسی نہ کسی پروناؤن کا انگلش میں یور، مائی. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہاں پر آ رہا ہے یور کیٹلز، تو یور آ گیا، اس سے پتا چلا یہ کیا بنا رہا ہے، اضافہ. اردو میں ترجمہ کریں تم سب کے مویشیوں کے لیے، تو کے کا ترجمہ آ گیا بیچ میں، تو یہ کیا ہے، اضافہ ہے، یعنی کہ مرکب اضافی پوزیسو کمپاؤنڈ ہے. اب اگر ہم پوری آیت کا ترجمہ کریں، متعن فائدے کا سامان ہے، لا لیے، کم تمہارے لیے، و اور لی لیے، انعام مویشیوں، کم تمہارے مویشیوں کے لیے. چونکہ یہ لام حرف جر ہے اسی لیے آگے کا اسم پہلے پڑھا جائے گا، لام بعد میں پڑھا جائے گا. تو ہم دونوں جگہ پر ایسے ہی کریں گے. متعن فائدے کا سامان ہے، لکم تمہارے لیے، و اور لانعامکم تمہارے مویشیوں کے لیے. کم تمہارے، انعام مویشی، لی لیے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم پوری آیتوں کا ترجمہ کریں تو و اور الجبالا پہاڑ، ارسا اس نے گاڑ دیا، ہاں اس کو، اور پہاڑ اس نے گاڑ دیا اس کو، یعنی اللہ رب العزت نے گاڑ دیا اسے، ان پہاڑوں کو. متعن فائدے کا سامان ہے، لکم تمہارے لیے، و اور لی لیے، انعام مویشیوں، کم تمہارے مویشیوں کے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. اور پہاڑ اس نے گاڑ دیا اسے
اور فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی. یعنی اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، رب العزت نے زمین سے پانی نکالا، چارہ نکالا، اور زمین کو ہلتا ہوا شیک کرتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ لے کر انسانوں کو ڈھلک نہ جائے. پھر اس کے اندر وہ جو کچھ چارہ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے زمین سے، وہ سارا کیا ہے؟ انسانوں کے استعمال کے لیے بھی ہے، متاع ہے، اور ان کے مویشیوں کے استعمال سے بھی کے لیے بھی ہے. انسان بھی زمین سے اگنے والی نباتات کھاتے ہیں اور جانور بھی زمین کے اندر جو چارہ اگتا ہے اس سے چرتے ہیں. تو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، مرعا کا ترجمہ ہم نے پیسچر تو کیا تھا، چارہ تو کیا تھا، بٹ ہم نے وہاں پر ڈیل کیا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف جانوروں کی بات نہیں کی ہے بلکہ انسانوں کا بھی اس کے اندر شمار ہے. تو ہر انسان، ہر جانور جو ہوتا ہے وہ زمین ہی کی نباتات کو کھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیورز یعنی کہ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے زمین کو کیا کیا، تمہارے لیے بچھا دیا، پھر اس کے اندر نباتات اگا دی، اس سے پانی نکالا، پھر اس کے پہاڑ سے روک دیا تاکہ وہ ہلے نہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر سے جو بھی نباتات اگتی ہے اس میں سے تم بھی کھاتے ہو، تمہارے مویشی بھی کھاتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے ان فیورز کو یاد کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں، وہ اور الجبالا پہاڑ، ارسا اس نے گاڑ دیا، ہا اس کو، متاعن فائدے کا سامان ہے، لکم تمہارے لیے، و اور لی لیے، کم تمہارے، انعام مویشیوں کے، تمہارے مویشیوں کے لیے بھی، و اینڈ ال the جبال mountains، ارسا he made firm ہا them، ٹھیک ہے، he made them firm، متاعن provision، لا for کم you، و and لی for کم your انعام cattle، اور پہاڑ اس نے گاڑ دیا اسے، اور سامان زندگی ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.